نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آله وصحبه يا سيدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں عالیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب احترام بزرگوں دوستوں ساتھیوں ہم آج رسالہ ثواب کی اس محفل میں حاضر ہیں. ہماری بھائیجان جو کل ان سے رخصت ہوئے انہوں نے جنازہ پڑھا. 2 دن پہلے ہمارے ساتھ باتیں کر رہے تھے وہ آج ہم میں نہیں ہوئی. یہ ہے زندگی، یہ ہے زندگی، یہ ہے زندگی. یہی آج کا آپ کو پیغام دینا ہے. بہت سے سبق ہے مجھے اپنے جواب دیتے ہیں. کبھی آپ نے سوچا کہ ہم دنیا میں کیوں آئے؟ کیا مقصد ہے دنیا میں آنے کا؟ کھانا پینا، بچے جن لینا، ان کو پال لینا، یہ تو جانور بھی کرتے ہیں. کرتے ہی نہیں. جانور بھی یہ کام کرتے ہیں. انہوں نے سے آپ پالنا، سویرے اٹھنا، داتریاں داتا لگے، جا کے پیلیاں بٹھے بٹھے ادھر کے انہوں پانے، انہوں پالنا. یہ کام کیسے بھی کرنا انہوں پالنا. تو بھائی اگر یہی کام انسان نے کرنا ہے، اٹھنا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، سو جانا ہے، تو کیا فرق رہا انسان میں اور جانور میں؟ اور پھر انسان سے اللہ نے پوچھ کر دی ہے جواب دہی ہے انسان کی، اور جانور کی جواب دہی نہیں. کبھی ہم نے سوچا کہ کیوں آئے دنیا میں؟ کیا وجہ تھی ایسی؟ اللہ نے کیوں بھیج دیا دنیا میں؟ اور پھر کیوں چلے جاتے ہیں دنیا سے؟ اگر اللہ نے بھیجا ہے تو ہم دنیا میں ہی رہیں، یہیں پہ رہیں، قیامت تک زندگی مل جائے. 100 سال، 200 سال، 300 سال، 1000 سال، 2000، 3000 یہیں پہ رہیں. کیوں اللہ ہمیں واپس بلا لیتا ہے؟ کبھی سوچا بیٹھ کے، کبھی گہرائی میں گئے ہوں، رات کو 2-3 منٹ کبھی گہرائی میں سوچا ہوگا کہ کیوں ہم واپس چلے جاتے ہیں؟ اس کا قرآن میں اللہ نے جواب دیا. قرآن ہمارے لیے آیا ہے دنیا میں. آج ہم اس کی قدر نہیں کرتے. کوئی دوسرا بے قدری کرے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے. کوئی سویڈن میں بیٹھ کے کرے، کوئی فرانس میں بیٹھ کے کرے، کوئی جرمن میں بیٹھ کے کرے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے. وہ فلاں بیعت بھی کرتا ہے قرآن کی. بھی ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے کبھی قرآن کو سنبھال کے رکھا، کبھی کھول کے پڑھا نہیں تو قرآن کہتا کیا؟ کبھی کھول کے پڑھا نہیں. ہم نے صرف قرآن کو ختموں میں پڑھنے کے لیے، کل میں پڑھنے کے لیے، 40 میں پڑھنے کے لیے، سال بعد سالانہ ختم میں پڑھنے کے لیے رکھا. کبھی سوچا کہ قرآن کہتا کیا ہے؟ قرآن بھیجا کس نے ہے؟ قرآن آیا ہمارے لیے، بھیجا اللہ نے ہمارے لیے. ہماری زندگی کیسے ہم نے گزارنی ہے قرآن بتاتا ہے. قرآن نے اللہ نے بتایا کہ انسان تو کیوں آیا دنیا میں، کیوں تجھے بھیجا؟ فرمایا الذی خلق الموت. فرمایا رحمان وہ ہے، اللہ وہ ہے جس نے موت کو بھی بنایا ہے اور اسی نے ہی زندگی کو بھی بنایا. سبحان اللہ. والحیات، اس نے موت اور زندگی دونوں بنائی ہیں. مولا بنائی کیوں ہے؟ فرمایا لیبلوکم، وہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے، تمہاری پرکھ کرنا چاہتا ہے، تمہیں چیک کرنا چاہتا ہے کہ کون ہے جو مختصر سی زندگی میں 10 20 سال 50 سال کی زندگی میں 100 سال کی زندگی میں مختصر سی زندگی میں نے اس کو ایک امتحان دیا ہے. کون ہے اس امتحان کی تیاری کر کے آتا ہے؟ بس یہ چیک کرنا ہے. اس لیے دنیا میں بھیجا، اس لیے موت دیتا
اور ڈال کر چیک کرنا چاہتا ہوں کون امتحان میں پاس ہو کے آتا ہے اور کون فیل ہو کے آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے تمہیں دنیا میں اس لیے بھیجا ہے، ہمیں اس لیے بھیجا ہے، یہ مختصر سی زندگی ہے۔ ہم سامعین محترم، میرے دوست بزرگ، یہ میرے رشتے دار ہیں سارے، کوئی میرا ابو ہے، چاچا ہے، بھائی ہے، رشتے دار میری برادری بیٹھی ہے، اور یہ قدرت کی بات ہے 8 سال اسی مسجد میں کتاب کرتا ہوں، آج پہلی دفعہ موقع ملا اپنی برادری سے کتاب کرنے۔ یہ میری برادری ہے، میرے دوست، میرے عزیز رشتے دار ہیں، اور مجھے سب سے پہلے فکر اپنوں کی ہے، اپنوں کی فکر ہے۔ دوست مجھے اکثر کہتے ہیں کہ یار چنگا بھلا جوان بندہ داڑھی رکھتی ہے، ٹوپی والی ہے، وہ ایسی برادری میں جڑی کسی دی نہیں ہے۔ کیوں 15-16 سال اسی فیلڈ میں ہو چکے ہیں، اسی کام میں لگے ہوئے ہیں۔ بھئی کیوں؟ اس لیے کہ مجھے نہیں پتا کب اللہ کی طرف سے بتانا ہے، مجھے نہیں پتا، میں تم صحیح رہتا دیتا ہوں، مجھے نہیں یقین کہ میں بوڑھا بھی ہوں گا یا نہیں۔ آج 32 سال عمر ہے، مجھے نہیں یقین میری 33 سال بھی ہوگی یا نہیں ہے، میری 34 بھی ہوگی یا نہیں، 35 بھی ہوگی یا نہیں۔ ہم امید لگائے بیٹھے ہیں 70 سال کی، ہم امید لگائے بیٹھے ہیں 65 سال کی۔ ارے انسان تجھے تو ایک لمحے کا نہیں پتا، کیوں امیدیں 70 سال کی لگائی بیٹھا؟ یہ تائی جان ہماری، میں بتا رہا ہوں، میں گواہ ہوں، میں خود چھوڑ کے آیا تھا گھر میں، میرے ساتھ باتیں کرنے کے لیے، نماز مغرب چھوڑ کے آیا ہوں، گپ شپ کر کے آیا ہوں، نماز پڑھی، بچوں کو پڑھایا، واپس گیا ہوں، دنیا سے چلی گئی۔ تھا کسی کو اندازہ جانے تک یہ ان کے بیٹے بیٹھے ہیں، ان کے رشتے دار بیٹھے ہیں، کسی کو اندازہ تھا آج کی شام ہمارے گھر میں یہ ہو؟ کسی کو یقین تھا آج کی شب ہم یہ غم سہیں گے؟ نہیں تھا، کسی کو توقع نہیں تھی۔ اسی طرح کسی دن اچانک اعلان ہوگا انا للہ و انا الیہ راجعون، ارے آج رانا مکاس کا اس دنیا سے چلا گیا، آج فلاں ابن فلاں اس دنیا سے چلا گیا ہے، ارے جب وہ وقت آئے گا کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا۔ آج ہم برادری والے رشتے دار عزیز سجن ساتھی جن کے لیے ہم زندگیاں گواتے ہیں، اور جن کے لیے ہم اللہ کو بھولے بیٹھے ہیں، جن کے لیے ہم صبح سے شام تک مارے جاتے ہیں، کھپتے ہیں، حلال و حرام سب کچھ کھائے جاتے ہیں، انہوں نے کل میں نے دیکھا ہے، آپ سب کو پتا ہے، آدھا گھنٹہ جنازہ لیٹ ہوا ہے، بہت سارے کچھ چلے گئے تھے، یہ تلک حقیقتیں ہیں۔ ہم کتنے عزیز ہیں، مرنے والے کے عزیز ہوتے ہیں، کل ہمارے بھی عزیز ہوں گے، 10-20 منٹ بعد جنازہ لیٹ ہو جائے تو ہم چلے جاتے ہیں۔ یہ ہے سجن، یہ ہے یار، یہ ہے دوستیاں، جو 10-20 منٹ جنازے میں انتظار نہیں کرتے۔ کہاں انہوں نے آپ کو یاد رکھنا ہے، کہاں انہوں نے آپ کے لیے دعا کرنی ہے، کہاں انہوں نے تمہارے لیے صبح شام دعائیں کرنی ہے۔ آج کا دن ہوگا، کل کا دن ہوگا، جس طرح ہم نے بھول جانا ہے اسی طرح ہمیں بھی بھول جائے گا، ہمیں بھی بھول جائے گا۔ پھر ہم ہوں گے، قبر ہوگی، یا صرف وہ والد ہوں گے، یا پھر یہ ہوگا اگر اولاد کی تربیت اچھی کی ہوگی تو پیچھے اچھی اولاد ہمارے لیے دعا کرنا، یہ کام آ جائے گا۔ اور آج ہم اولاد پر کتنی محنت کرتے ہیں، یہ بھی صبح اٹھائیں گے اسکول بھیجنے کے لیے، اٹھائیں گے اسکول بھیجنے کے لیے۔ آج تک کتنے ماں باپ ہیں جنہوں نے یہ فکر کی ہو کہ میرے بچے کو قرآن کی بناتا ہے، میرے بچے کو دین کی بناتا ہے، میرے بچے کو دعا دی ہے یا نہیں، میرے مرنے کے بعد کیا دعا کرے گا، میرے مرنے کے بعد کیا پڑھے گا۔ آج ہمیں اس کی فکر نہیں، تو جب ہمیں فکر نہیں ہے تو بچوں کی تو فکر ہونی ہے، وہ بچے کی تو فکر کرنی ہوئی، انہوں نے کہنا ابا ٹوٹ گیا، اماں ٹوٹ گئی، ختم۔ اس لیے دوستو اپنی فکر خود کریں، اپنی فکر خود کریں۔ آج وقت ہے، کسی دن ہمارا بھی ایسے ہی اعلان ہوگا، فلاں ابن فلاں چلا گیا، فلاں کا بھائی چلا گیا، فلاں ابن فلاں اس کا دوست چلا گیا، اس کا فلاں رشتہ دار چلا گیا، اور پھر
وقت نہیں بدلے گا، زندگی سنوارنے کا وقت نہیں، پھر وقت نہیں ملے گا۔ اور جو سجد ساتھی رشتے دار، میں نے ان کی حقیقت بتا دی، 10-20 منٹ جنازے لیٹ ہو جائے تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ دعا کس نے کرنی؟ اپنی فکر خود کرے۔ اللہ نے تمہیں ٹیسٹ کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، پیپر کے لیے بھیجا ہے، امتحان کے لیے بھیجا ہے، اور جس کا امتحان اچھا نہیں ہوگا سن دے قبر ہی اس کے لیے جہنم بن جائے گی، اگر امتحان اچھا ہوگا تو قبر اس کے لیے جنت بن جائے گی۔ سبحان اللہ، یاد رکھیے گا قبر۔ آج دیکھیں آخری بات ہے، تھوڑی سی گرمی کی لگی، تھوڑی سی، تو ہم نے پریشان تھے کہ جنازہ پڑھائیں گے، بھوک لگے گی، پسینہ آئے گا، پریشانی ہوئی۔ کبھی سوچا یہ زمین کے اوپر ہے، زمین کے اوپر ہیں، سورج کی گرمی برداشت نہیں، قبر تے زمین دے وچ ہوتا کیا ہوگا؟ کبھی سوچا ہے؟ کبھی تھوڑی دیر 2-4 منٹ کبھی بیٹھ کے سوچا کہ زمین کے اوپر اتنی گرمی ہے تو زمین کے اندر گرمی کیسی ہوگی؟ تو وہاں پہ کسی نے کام نہیں آنا، کسی نے کام نہیں آنا، نہ وہاں پہ کوئی اے سی لگائے گا، نہ کوئی پنکھا لگائے گا۔ کوئی لگا سکتے ہیں نا؟ نہیں۔ کبھی لگایا کسی نے؟ نہیں۔ کبھی کسی نے کہا ہوگا ابا جان اتنی دولت چھوڑ کے گئے ہیں، چل ابے کے نام کا جنریٹر ہی رکھ دیا قبرستان میں۔ کبھی کیا کسی نے؟ نہیں۔ ابے نے سالے سوابا سے رکھ دیا، سر جی آج تک کبھی کیا کسی نے؟ کبھی بجلی لگوا دے، وہاں پہ کوئی ایک تو اے سی لگوا دے، چلو ابے کی قبر میں ٹھنڈ پہنچے گی۔ کیوں نہیں رکھتے؟ یہ ہمیں بھی پتا ہے وہاں ایشیا کی ٹھنڈ کم نہیں آتی، یہ ہمیں بھی پتا ہے، اس لیے ہم نہیں لگا کرتے۔ وہاں پہ جو ٹھنڈ کام آنی ہے یہ نیک اعمال کام آنے، اچھے کام کام آنے، اچھے رویے کام آنے ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کام آنا، لوگوں کے ساتھ اچھا بول، اچھی چال، لوگوں کے ساتھ کام، مدد کسی کی ہو وہ کام آنے ہیں۔ وہاں پہ کچھ نہیں کام آنا۔ قیامت والا دن ایسا ہوگا بندے اللہ کی بارگاہ میں جب کھڑے ہوں گے تو بڑی بڑی باتیں جس طرح ہم دنیا میں کرتے ہیں، ہم بھی وہاں پہ بھی باتیں کریں گے، اللہ نہیں ایسے نہیں ایسے نہیں ایسے نہیں، انکار کر دیں گے، یا اللہ اے عمل تو میں کیتے نہیں۔ فرشتے کہیں گے یا اللہ نے چوری بھی کی تھی، ڈکیتی بھی کی تھی، فلاں فلاں جگہ کسی کا حق بھی مارا، فلاں جگہ زنا بھی کیا، سب کچھ کیا۔ انسان کہے گا اللہ میں نہیں کری، تو نہ مسئلہ کرے۔ فرشتے کہیں گے یا اللہ اس نے کیا ہے، کبھی سائڈ آ اس نے لکھا ہے، ایک جملہ لکھا ہے، یہ کہیں گے یا اللہ اس نے نہیں کیا، انسان کہے گا میں نے نہیں کیا، اللہ کہے گا اچھا نہیں کیتے۔ سورہ یاسین الیوم نختم علی افواہہم، اللہ تعالیٰ کہے گا ان کے منہوں پر توڑ لگا، یہ نہیں نہ مانتے ہوئے اے زبان چلا رہے ہیں، موت لگا دیں۔ اب کیا ہوگا؟ تمہارے ہاتھ بولے گا یا اللہ اسی ہاتھ سے اس نے فلاں فلاں پہ ظلم کیا، اسی ہاتھ سے فلاں کی زمین پہ قبضہ کیا، اسی ہاتھ، اسی زور، اسی قوت سے فلاں کو مارا، فلاں کو قتل کیا۔ ہاتھ بولیں گے جن کو ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارے ہیں، پاؤں بولیں گے، آنکھیں بولیں گے، کان بولیں گے، جسم کا ایک ایک حصہ بولے گا اور گواہی دے گا ہمارے خلاف۔ تو جن کو ہم اپنا سمجھتے ہیں یہ ہمارے خلاف گواہیاں دے گا کہ یا اللہ اس نے فلاں کام بھی کیا، فلاں بھی کیا، فلاں بھی کیا۔ اس دن انسان پریشان ہو، پھر کہے گا یا اللہ ایک دفعہ پھر کر، یہ قرآن ہے۔ انسان کہے گا یا اللہ ایک دفعہ کر دے دنیا میں، رب کہے گا اب نہیں، پیپر ایک دفعہ ہی ہو گیا، اوہلے پیپر میں سی سبمٹ بھی اجازت اور دوسرے پیپر میں سی سبمٹ بھی اجازت، اتنے سبمٹ بھی اجازت نہیں، وہ دنیا کی داسی تسی ایک دفعہ فیل، دوسری دفعہ فیل ہوئے، پھر فیل ہوئے، پھر فیل ہوئے۔ یہ دنیا ایسا امتحان گاہ ہے جس میں ایک ہی دفعہ پیپر ہے اور ایک ہی دفعہ امتحان کا رزلٹ ہے، بس پھر ختم، یا جہنم یا پھر دوزخ یا پھر جنت، اس کے بعد موقع نہیں ہے۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو گرد مانگے، وما علیہ